ماہنامہ کلندر شعور نومبر 2021۔ آج کی بات۔ کائنات کا نظام لہروں کے ارتعاش وائبریشن پر قائم ہے۔ کہیں سے حرکت کا آغاز ہوتا ہے اور ارتعاش تانے بانے کے کائناتی گراف میں پھیل جاتا ہے۔ ارتعاش جتنی مقدار میں جہاں تک پہنچتا ہے اسی کے مطابق لہروں میں تصویریں ظاہر ہوتی ہیں۔ جہاں ارتعاش مدھم ہے وہاں حرکت محدود حواس سے مخفی رہتی ہے، اور جہاں ارتعاش میں وزن ثقل زیادہ ہے حواس حرکت کو محسوس کر لیتے ہیں۔ تمہید سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حرکت ہر جگہ ظاہر ہے۔ نمبر 2، جس کو غیب سمجھا جاتا ہے وہ حرکت کی محدود حواس سے آزادی ہے۔ کسی چیز کی شناخت میں اہمیت حواس کی ہے۔ اگر حواس کا رخ زمین کی طرف ہے تو زمین کے کناروں سے نکلنا دور کی بات، یہ زمین کی فضا میں بھی ایک خاص حد تک محدود رہتے ہیں۔ زمین ایسے حواس کا نام ہے جن میں کشش ثقل زیادہ ہے۔ مثلا زمینی ماحول اگر فضا میں 200 میل تک محیط ہے جس کے بعد دوسرا زون شروع ہوتا ہے تو 200 میل کے اندر محدود حواس کی رسائی محض 1 میل یا اس سے کم ہوتی ہے۔ آنکھ اندر میں دیکھتی ہے کہ زمین سے اوپر 200 میل کے فاصلے پر جنات کی آبادی ہے۔ اگر حواس 200 میل کا فاصلہ طے کر لیں تو ہم زمین پر رہتے ہوئے جنات کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں، وہاں کی آوازیں سن سکتے ہیں، معمولات دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں کا ماحول اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اسکرین پر فلم دیکھتے ہیں۔ کائنات میں فاصلہ جسمانی دوری کا نہیں، محسوس کرنے کی صلاحیت کا ہے۔ کمرے میں 10 آدمی ہیں، ایک کو خوشبو یا بدبو آتی ہے باقی کو نہیں آتی۔ اسی طرح حواس کی رسائی جتنی زیادہ ہوتی ہے دور کی آواز قریب محسوس ہوتی ہے، اور رسائی جتنی کم ہوتی ہے قریب کی آواز دور ہو جاتی ہے۔ حواس کا فاصلہ کیسے کم ہو؟ ہم کام میں مشغول ہیں کہ ہزاروں میل دور دوست یاد آیا اور ذہن متوجہ ہو گیا۔ نمبر 1، کیا یہ ممکن نہیں کہ دوست کو ہمارا خیال آیا یا لاشعور نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا؟ نمبر 2، قطع نظر کہ کس نے پہلے کس کو یاد کیا، آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دور موجود شخص کی فریکوینسی قبول کرتا ہے اور اپنی وائبریشن اس تک پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 3، آدمی زمین کی فضا میں رہتے ہوئے میلوں میل دور لہریں محسوس کرتا ہے مگر زمین سے 200 میل کے فاصلے پر جنات کی آبادی سے ناواقف ہے۔ نمبر 4، یاد ہزاروں میل دور کی ہے تو ارتعاش بھی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچا ہے۔ نمبر 5، ذہن کے پرتوں میں یہ بھی دیکھیے کہ دوست تک صرف ایک حس احساس کی رسائی ہوئی، حس بصارت اور حس سماعت نے براہ راست کام نہیں کیا، وہ احساس کے تابع رہیں۔ دوست کی یاد آئی، اس کے ہونے کو محسوس کیا مگر معلوم نہیں ہوا کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ ایسے میں ذہن کی اسکرین پر نظر آنے والی دوست کی تصویر
اور کانوں میں گونجنے والی آواز ماضی کی ہے۔ ذہن میں ریکارڈ ماضی کے علم کے مطابق دوست کو دیکھا۔ قارئین اس نقطے پر تفکر کیجیے۔ نمبر 6، احساس نے براہ راست کام کیا مگر مختصر مدت کے لیے، بعد ازاں ذہن معانی پہنانے میں گم ہو گیا۔ احساس کی فریکوینسی میں تسلسل قائم رہنے کے بجائے سوچ کا غلبہ ہو گیا کہ دوست اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ جو فریکوینسی ظاہر ہوئی تھی وہ اپنی جگہ رہ گئی۔ اب قیاسی سفر شروع ہو گیا۔ کیا یہ خیال میں ملاوٹ نہیں؟ خیال اور خواب میں فرق یہ ہے کہ خواب میں آدمی معانی نہیں پہناتا۔ خیال حرکت کی فریکوینسی پر سفر کر کے ناقابل بیان وقت میں میلوں میل فاصلے طے کرتا ہے۔ جتنے حواس ہیں سب ساتھ سفر کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ خواب میں ناقابل تذکرہ وقت میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچتے ہیں؟ لہروں میں تحلیل ہو کر، کیونکہ زمانی مکانی فاصلے لہروں کے لیے معنی نہیں رکھتے۔ قانون: خواب میں کسی جگہ کا خیال آتا ہے تو بندہ لہروں میں منتقل ہو کر اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ سفر کی یہ جہت لہروں میں تحلیل ہو کر ہی ممکن ہے، اور اس میں وہ قانون کار فرما ہے جس کا استعمال پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کتاب کا علم رکھنے والے بندے آصف بن برخیا نے کیا۔ ملک سبا کم و بیش 1500 میل دور تھا۔ آصف بن برخیا نے سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ حواس میڈیم کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ادراک کی حد اس وقت بڑھتی ہے جب ہم میڈیم سے واقف ہوتے ہیں۔ اگر میڈیم مادی ہے تو سفر آنکھ کے سامنے باریک کاغذ آنے پر رک جاتا ہے۔ اگر میڈیم روشنی ہے تو لہروں میں تحلیل ہونے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور سفر نور کے ذریعے ہے تو خواب کے بعد کی دنیائیں روشن ہوتی ہیں۔ کائنات میں فاصلہ ایک زون کا دوسرے زون سے نہیں، حواس کا حواس سے ہے۔ جیسے لہروں نے میلوں میل دور دوست سے رابطہ قائم کیا، مگر جب لہروں سے ناواقف ذہن نے خیال میں معانی پہنائے تو رابطہ منقطع ہو گیا۔ ذہن معنی پہنانے کے بجائے احساس کی فریکوینسی پر مرکوز رہتا تو ممکن ہے میلوں میل دور آواز سننے کے لیے سماعت کی رسائی بڑھتی، اور میلوں میل دور دیکھنے کے لیے بصارت کا میکانزم متحرک ہوتا، جیسے خواب میں ہوتا ہے۔ ایک حواس مادیت کے اور ایک حواس لہروں کے ہیں۔ ہزاروں میل دور دوست کی وائبریشن محسوس ہونا بتاتا ہے کہ دوری زمین کے طول و عرض کی نہیں، لہروں کے حواس سے ناواقفیت کی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ گرامی قدر دوستو، ہم کہتے ہیں کہ پیاس لگتی ہے۔ پیاس اطلاع ہے کہ اندر میں سیرابی کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہوئی کہ طلب کے بعد مظاہر کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہے، اور یہ پردہ وہم
خیال اور تصور کا مظاہرہ ہے۔ آپ نے آج کی بات میں خیال اور مشاہدے کا میکانزم پڑھا۔ ان تین کیفیات کو سامنے رکھ کر ذہن میں پردے پلٹیے اور بتائیے کہ حواس قبول کرنے کا میکانزم کیا ہے۔ خلاصہ: ارتعاش جتنی مقدار میں جہاں تک پہنچتا ہے، اسی مناسبت سے تصویریں ظاہر ہوتی ہیں۔ کائنات میں فاصلہ جسمانی دوری کا نہیں، محسوس کرنے کی صلاحیت کا ہے۔ ذہن ابتدائی فریکوینسی پر مرکوز رہے تو حواس کی رسائی بڑھ جاتی ہے۔ خواب کی دنیا لہروں میں منتقل ہونے کے میکانزم کا مشاہدہ ہے۔ طلب کے بعد مظاہر کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہے۔ نمبر 1 وہم، نمبر 2 خیال، نمبر 3 تصور۔